سب سے پہلے وہاں پر قیامت کے دن جن کو لایا جائے گا، الگ الگ روایات ہیں، اس میں 3 لوگوں کے متعلق فرمایا گیا، ایک عالم، ایک شہید اور ایک امیر آدمی پیسے والا۔ حالانکہ تینوں اچھے لوگ تھے۔ دنیا میں یہ جو امیر تھا بہت پیسہ بانٹتا تھا، اور یہ قاری قرآن تلاوت اچھی کرتا تھا، اور یہ شہید تو جنگ میں شہید ہوا تھا لڑ کر کے۔ تینوں کا حساب ہو رہا ہوگا۔ سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس قاری قرآن کو بلائے گا، بتا تو قرآن کیوں پڑھتا تھا؟ وہ کہے گا میں نے تجھے اچھی آواز دی تھی، اچھی آواز دی تھی، تو نے اس آواز کا کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا تھا بہترین انداز میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تیری آواز کی تعریف کریں، کیا آواز ہے؟ اور لوگوں نے تعریف کر دیا، دنیا میں تجھے تیرا بدلہ مل گیا، یہاں قیامت میں کچھ نہیں، جاؤ جہنم میں۔ مالدار آئے گا، اس سے رب تعالیٰ فرمائے میں نے تجھے بہت مال دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا رب تعالیٰ میں نے غریبوں میں تقسیم کیا ہے، بہت خیرات کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تو نے تو یہ نیت سے تقسیم کیا تھا نا کہ لوگ تجھے دیالو کہیں، سخی کہیں، تیری مال کی تعریف کریں، تو لوگوں نے تو وہ تعریف کر دی، دنیا میں جو تجھے ملنا تھا وہ مل گیا، تیری خواہش ہو گئی، یہاں کچھ نہیں۔ اسے بھی فرمایا جائے گا دوزخ میں ڈال دو۔ تیسرا جو شہید ہے اس کے لیے بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے جوانی دی تھی، کیا کیا؟ کہا اے اللہ میں لڑتا رہا کافروں کے مقابل میں اور اپنی جان دے دیا۔ فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ تو یہ سوچتا تھا نا کہ لوگ تیری بہادری کی تعریف کریں، لوگ تجھے بطل جلیل کہیں، مجاہد کہیں، تو یہ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کرتا رہا۔ اگر تیری یہی خواہش تھی اور لوگوں نے تیری تعریف دنیا میں بہت کر دی، اب یہاں تیرا کچھ نہیں ہے، اسے بھی دوزخ میں بھیج دیا جائے۔ یہ ریاکاری ہے۔ یہ پہلا حساب جن لوگوں کا ہونے والا ہے، یہ 3 لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں۔ اللہ نہ کرے کہ حج نصیب ہوا تو پھر کعبے کے پاس بھی جا کر کے کھیلیں گے کہ تھوڑا سا ٹائم بچا ہے طواف میں، یہاں پر بھی کھیل لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لت کو نکالو۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں مناسبات تقریبات ہوتی رہتی ہیں، کبھی شادی کی تقریب ہے، کبھی کسی کا انتقال ہو گیا ہے، غم کی تقریب میں چہلم ہو رہا ہے، لیکن اگر ان تقریبات میں کوئی غیر مناسب حرکت ہونے لگ جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کے گھر میں شادی کی خوشیاں چل رہی ہوں لیکن وہاں پر کوئی غیر متعلق لوگ آ جائیں شادی میں، جن کا شادی سے یا آپ کی خوشی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، آپ کو کیسا لگے گا؟ بالکل مناسب نہیں لگتا۔ اسی طرح میرے عزیزو، یہ رمضان تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر رات بخشش کے لیے مولا پکار رہا ہے اپنے بندوں کو، اور بندے رمضان کے غیر متعلق حرکتوں میں رہ جائیں تو یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ آج ہم نے جو تلاوت کی ہے اس میں سورہ مؤمن، سورہ حامیم السجدہ اور اس سے پہلے سورہ زمر کی آیتیں بھی تلاوت کی ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کا منظر، کیسے قیامت قائم ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ سور پھونکی جائے گی۔ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا اس کا جب دنیا اینڈ ہونے والی، ختم ہونے والی۔ سائنس بھی آج اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جو سولار سسٹم ہے اس کی ایک عمر ہے، اس کی ایک ایج ہے، اس کے بعد یہ ختم ہونے کے قریب آئے گا۔ تارے اپنی اپنی عمر مکمل کر کے بلیک ہولز میں جا رہے ہیں۔ گیلیکسی کے اندر جو سٹارز ہیں ان کی عمر ایک لیمیٹڈ عمر بتائی جا رہی ہے، اس میں سورج کی بھی عمر ہے، چاند کی بھی عمر بتائی جا رہی ہے۔ یہ سائنس کی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا چاند اور سورج یہ ٹکرا دیے جائیں گے، تارے ایک دوسرے سے سب ٹکرا دیے جائیں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا جب سورج کو یعنی ٹکرا دیا جائے گا اور
ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور سورج کالا ہو جائے گا، یعنی کچھ نہ کے برابر رہ جائے گا قیامت کے قریب۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ جو ہے نا اڑا دیے جائیں گے، اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، زمین پوری ختم کر دی جائے گی۔ اور سورہ قارعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ پتنگوں کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے، اور پہاڑوں کو دیکھو گے کہ روئی کا پہا جو ہوتا ہے، روئی کا پہا اس طرح سے پہاڑ بکھر چکے ہوں گے۔